السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم اور ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ سوال ہے وٹ communists say about God and religion? Is religion a tool to exploit the poor? کیا مذہب کمزوروں کے استحصال کا آلہ اور نام ہے؟ کمیونسٹ حضرات نے ہسٹری کی جو ایکسپلینیشن کی ہے وہ اکنامک کنڈیشنز اور کلاسز کی بنیاد پر کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مذہب ایک ڈھونگ تھا جو کہ استحصال کرنے والے طبقات نے اس لیے ایجاد کر لیا کہ اس کی مدد سے کمزوروں کا استحصال ایکسپلائٹ کر سکے، اور اس ظلم کے بارے میں انہیں مذہب کا لالی پاپ دے کر مطمئن کر سکے۔ اشتراکیت کمیونزم کے اس خیال کہ مذہب استحصالی طبقات کی پیداوار ہے، ایکسپلائٹ کرنے والی کلاس کی پروڈکٹ ہے، یہ تصور ہی غلط ہے، کیونکہ مذہب نے تو ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے اور بتایا ہے کہ ہر قسم کا استحصال غلط ہے۔ یہ مارکسی اور اشتراکیت کا یہ نظریہ جو ہے یہ مبنی ہے اکنامک اس پر کہ وہ کہتے ہیں اکنامک کنڈیشنز ہی اصل فیکٹرز ہے جو انسان کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں۔ مذہب جس زمانے میں پیدا ہوا وہ جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام کا زمانہ تھا، یعنی کیپٹلزم اور فیوڈلزم کا زمانہ تھا وہ۔ اب چونکہ جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام استحصال، ایکسپلائٹ اور لوٹ کھسوٹ کی نظریات، لوٹ کھسوٹ کا نظام ہے، اس لیے اس کے درمیان پیدا ہونے والے اخلاقی مذہبی تصورات بھی یقینی طور پر اپنے ماحول ہی کا عکس ہوں گے، وہ لوٹ کھسوٹ کے نظریات ہوں گے، مگر یہ نظریہ علم حیثیت سے کوئی وزن نہیں رکھتا اور نہ تجربے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ نظریہ انسانی ارادے کی بالکل نفی کر دیتا ہے اور اس کو صرف اکنامک کنڈیشنز کی پیداوار قرار دیتا ہے، پروڈکٹ قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اپنی کوئی ہستی نہیں۔ جس طرح صابن کی فیکٹری میں، کارخانے میں صابن ڈلتے ہیں، صابن بنتے ہیں، اسی طرح آدمی بھی اپنے ماحول کے کارخانے میں ڈلتا ہے، بنتا ہے۔ وہ الگ سے سوچ کر کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ کرتا ہے اسی کے مطابق سوچنے لگتا ہے۔ اگر یہ واقعہ ہے تو مارکس جو خود بھی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر پیدا ہوا تھا، اس کے لیے کس طرح ممکن ہوا کہ وہ اپنے وقت کے معاشی حالات کے خلاف سوچ سکے؟ کیا اس نے زمین کا مطالعہ چاند پر جا کر کیا؟ اگر مذہب کو پیدا کرنے والی چیز وقت کا اکنامک کنڈیشن سسٹم ہے تو آخر مارکسزم بھی وقت کے اقتصادی اکنامک کنڈیشن کی پیداوار کیوں نہیں ہے؟ طویل عرصے سے زبردست پروپیگنڈا ہو رہا تھا کیپٹلزم کے بعد کہ روس کے مادی حالات بدل گئے ہیں، وہاں کا نظام پیداوار اور نظام تبادلہ اور نظام تقسیم دولت سب غیر سرمایہ دارانہ ہو چکا ہے۔ مگر اسٹالن کے مرنے کے بعد خود روسی لیڈروں کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے کہ اسٹالن کے زمانے حکومت میں روس کے اندر جو ظلم و جبر کا نظام رائج تھا اور عوام کا اسی طرح استحصال کیا جا رہا تھا جس طرح سرمایہ دارانہ ملک میں ہوتا تھا۔ اگر انسانی ذہن نظامی پیداوار کا تابع ہوتا اور اسی کے مطابق خیالات پیدا ہوا کرتے تو اشتراکی کمیونزم کی حکومت میں ظلم اور استحصال، ایکسپلائٹ کی ذہنیت بھی یقینی طور پر پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ السلام علیکم۔